جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس طرح دشمن کے پروپیگنڈا نے پورا اثر کیا اور لوگ ستمبر 1965 کے جذبے کو بھول گئے۔ باتیں بے شمار ہیں، تھوڑی سی جگہ میں سما نہیں سکتی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں ملت پاکستان پر انکشاف ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کی عسکری روح اور روایت زندہ ہے اور ہم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ ہماری افواج جس نے شجاعت اور شہادت کے اور قوم نے جس احسار کے مظاہرے کیے تھے، اسے ہم جذبہ ستمبر کا نام دیتے ہیں۔ جنگ ستمبر 1965 کی یہی اہمیت تھی۔ اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے یہ ناول لکھا ہے۔ یہ ہے تو ناول، لیکن اس کی بنیاد حقیقت پر رکھی گئی ہے۔ 1965 میں ناول لکھا تو میرے بزرگ دوست محترم مرزا ادیب، جو ادب کے میدان میں اساتذہ کی فہرست میں آتے ہیں، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ناول کا تعارف لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے سعادت سمجھا۔ مرزا ادیب نے تعارف لکھا جو میں نے ناول میں شامل کیا۔ یہ تعارف اب بھی ناول کے ساتھ ہے۔ یہ ناول پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اپنی ابھرتی ہوئی نسل اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ ناول کس قدر ضروری ہے۔ لیفٹیننٹ اقبال کی آنکھوں کے دیے بجھ گئے ہیں، اب وہ کلیوں اور کانٹوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ چبھن اور بو سے بتا سکتا ہے کہ یہ کانٹا اور یہ کلی ہے۔ اس کی پرشباب زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی رات بن گئی ہے۔ اس تحریکی میں اسے ایک نسوانی آواز سنائی دیتی ہے، اقبال جی میری آنکھیں لے لو نا، اور وہ مسکرا دیتا ہے، مان جاؤ نا اقبال جی۔ آواز بار بار سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لے لو نا اقبال جی میری آنکھیں۔ اس آواز میں پیار کا الاؤ دہک رہا ہوتا ہے جو اقبال کی روح کو روشن کر دیتا ہے۔ کبھی تو اس کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہاجرہ کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ ہاجرہ کو کسی نے کبھی سینے لگایا تھا، اس نے تو اکثر رو رو کر خدا سے التجائیں کی تھی، یا خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے یا ان تمام مردوں کو اندھا کر دے۔ اسے جیسے دنیا کے تمام مردوں سے نفرت تھی، اسے تو اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو مردوں کی آنکھیں پھوڑ دینے پر تلی رہتی تھی، لیکن اب اقبال کے سینے سے لگ کر اسے وہی سکون اور وہی مسرت محسوس ہوتی تھی جس کے لیے وہ 9-10 برس کی عمر سے ترس رہی تھی۔ مگر اقبال کی اندھی آنکھوں کو دیکھ کر اسے یوں دکھ ہوتا تھا جیسے وہ اسی کی بددعا سے اندھا ہو گیا ہو۔ لیفٹیننٹ اقبال کے سینے کی تپش میں ہاجرہ کو ماں کے سینے کا گداز یاد آ جایا کرتا تھا۔ ماں اسے اسی طرح سینے سے لگایا کرتی تھی، مگر 10 برس گزرے، ماں کا سینہ برف کا تودہ بن گیا تھا۔ وہ راولپنڈی کی ایک یخ بستہ رات کی ہولناک واردات تھی۔ 10-11 برس پہلے اسے رات کی تاریکی ٹھٹر کے جم گئی تھی۔ ہاجرہ 9-10 برس کی بچی تھی۔ راولپنڈی فیملی ہسپتال کے قریب ایک جھگی میں ماں کے پاس زمین پر گہری نیند سو رہی تھی۔ تن پر ایک قمیض اور پاجامہ تھا جو اس کی ماں نے اس کے باپ کی پرانی قمیض سے بنایا تھا۔ اس کا باپ پھٹے پرانے کمبل میں لپٹا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک کمبل میں اس کی ماں پڑی تھی اور رو رہی تھی، مگر بجتے دانت اسے رونے بھی نہ دیتے تھے۔ ماں نے کمبل دوہرا کر کے ہاجرہ پر ڈال دیا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان یہی ایک پھٹا پرانا کمبل حائل تھا۔ جب موت کے برفانی ہاتھ کمبل کو بھی تار تار کرنے لگے تو ماں خود اپنی بچی اور موت کے درمیان آ گئی۔ وہ بچی کے اوپر اس طرح لیٹ گئی تھی کہ بچی پر جسم کا وزن بھی نہ پڑے اور اسے سردی بھی نہ لگے۔ دوسری صبح جب کوئلے اور بجلی سے گرم کیے ہوئے کمروں میں رہنے والے انگیٹھیوں اور ہیٹروں کے پاس بیٹھے اخباروں میں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی تصویر دیکھ رہی تھی جس میں وہ غریبوں میں کمبل تقسیم کر رہا تھا، تو پاکستان کے دارالحکومت کے سینے پر سرکنوں کی تھر تھر کانپتی ایک جھگی میں ہاجرہ کی ماں، اس کے باپ کی اکڑی ہوئی لاشیں پڑی تھی اور ننھی منی ہاجرہ دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دونوں سردی سے اکڑ کر مر گئے تھے اور ہاجرہ ماں کی لاش اور دوہرے کمبل کے نیچے مرنے سے بچ گئی تھی۔ ہاجرہ کو اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاجرہ بھی ایسی باتیں سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت وہ دودھ پیتی بچی تھی جب اس کے وطن کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ کفار نے کشمیر جنرل نذیر کو جہنم بنا دیا اور کشمیر کے حسن کو کشمیری مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہاجرہ کی ایک جوان خالہ اور 2 بچے کشمیر میں ہی رہ گئے اور کشمیر کی خاک میں مل کر
خاک ہو گئے تھے۔ وہ کشمیر سے بے گھر ہو کر نکلے تو مرنے تک بے گھر ہی رہے۔ 1 سال سے کشمیر کے ان مہاجرین نے راولپنڈی کے اس میدان میں آ کر جھگیاں بنا لی تھیں۔ ان لرزتی کانپتی جھگیوں اور مارگلا کے سرد جکڑوں کے درمیان کچھ بھی حائل نہ تھا۔ وہ پاکستان کو اپنا دیش سمجھ کر آئے تھے، مگر اپنے دیش میں وہ پردیسی ہو گئے۔ پاکستانی معاشرے میں انہیں اتنی سی اہمیت دی گئی کہ وہ بڑے سستے مزدور تھے، تھوڑے سے پیسوں پر بہت زیادہ کام کر دیتے تھے۔ سردیوں کا موسم آیا تو حاجرہ کا باپ ایک روز بڑی دور سے ان درختوں سے چھوٹے چھوٹے ٹہن کاٹ کر اور گٹھا بنا کر لا رہا تھا۔ جو درخت کسی کی ملکیت نہیں تھے،